بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی سینٹر میں خوش آمدید۔ رات کے 1 بجے سردی لگنے کی وجہ سے میری آنکھ کھلی۔ میں نے کمبل اوڑھتے ہوئے دوسری طرف دیکھا تو سعدیہ موجود نہیں تھی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ رات کے اس وقت، وہ بھی اتنی سرد رات میں، وہ کہاں گئی۔ تھوڑی دیر میں آنکھیں بند کیے لیٹا رہا کہ شاید وہ آ جائے۔ میں اس کا منتظر تھا مگر وہ نہیں آئی۔ اٹھ کر کمرے کے باہر دیکھا تو سعدیہ کہیں نہ تھی۔ تب میں باہر راہداری میں آ گیا۔ دوسرے کمرے میں جھانکا، لائٹ آن تھی۔ ہانیہ ابھی بھی جاگ رہی تھی۔ ہانیہ میری پھپھو کی بیٹی تھی جو 3 دن پہلے ہی ہمارے گھر آئی تھی۔ اسے دیکھ کر نہ جانے کیوں مجھے اپنی جوانی کے دن یاد آ جاتے تھے۔ وہ بالکل ویسے ہی سجتی سنورتی تھی جیسے کبھی سعدیہ میرے لیے سجا کرتی تھی۔ اسے دیکھ کر میرے دل کو کچھ ہوتا۔ میں اسے جتنا دور بھاگتا، اس کی ادائیں مجھے اتنا ہی اس کے پاس لے آتیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی بیوی والی پریشانی بھول کر میں نے دروازہ کھولا اور سلام کر کے سامنے صوفے پر بیٹھ گیا۔ ہانیہ کے ساتھ پھپھو بھی بیٹھی ہوئی تھیں۔ پھپھو خواتین کا پرانا ڈائجسٹ پڑھنے میں مصروف تھیں، جبکہ ہانیہ کے ہاتھ میں ٹی وی کا ریموٹ تھا۔ اور سناؤ ہانیہ، آج کل تمہاری کیا روٹین ہے؟ میں نے پوچھا تو ہانیہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ وہ مجھے مکمل توجہ سے سن رہی تھی۔ اس کی آنکھیں جیسے باتیں کرتی تھیں۔ اس کی ایک ایک ادا اور مسکراہٹ سے پتہ چلتا کہ وہ مجھے کس قدر پسند کرتی ہے۔ دل ہی دل میں پچھتاوا ہونے لگا کہ میں نے سعدیہ سے محبت کی شادی کر کے کہیں غلطی تو نہیں کر دی۔ ہانیہ مجھ سے عمر میں بھی کم تھی اور خوبصورت بھی اتنی ہی تھی جیسا میں نے کبھی اپنے خوابوں میں سوچا تھا، لیکن نہ جانے مجھے کیا ہو گیا تھا کہ میں سعدیہ سے شادی کر بیٹھا، جبکہ ہانیہ تو جیسے ابھی بھی میرے انتظار میں تھی۔ اس قدر خوبصورت لڑکی میری راہ میں پلکیں بچھائے بیٹھی ہے، اور میں نے کیا کیا؟ خود سے 1 سال بڑی لڑکی سے شادی کر لی۔ میرا دل مختلف سوچیں سوچ رہا تھا، جبکہ میری نظریں ہانیہ کے خوبصورت چہرے پر پھسل رہی تھیں۔ میں اسے دیکھتا ہی جاتا، اگر پھپھو بیچ میں بول نہ پڑتیں۔ بیٹا، کافی رات ہو گئی ہے، تم جا کر سو کیوں نہیں جاتے؟ پھپھو نے ہانیہ کی طرف ناراضی سے دیکھا۔ مجھے فوراً اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور ان کے کمرے سے نکل کر واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ دیکھا تو تب تک سعدیہ بھی آ چکی تھی۔ سعدیہ کو نہ جانے کیا ہو گیا تھا، کچھ دن سے وہ رات کو یہی کرتی۔ رات کے 1-2 بجے کمرے سے غائب ہو جاتی اور 3 بجے تک واپس آتی۔ آج لیکن میں اسے ڈھونڈنے کے لیے کمرے سے نکل پڑا تو ہانیہ سے ملاقات ہو گئی۔ اس سے میں نے پوچھا تک نہیں کہ وہ کہاں گئی تھی۔ میری آنکھوں میں تو بس ہانیہ کا چہرہ بسا تھا۔ دل چاہتا تھا ہانیہ کو لے کر ان سب سے کہیں دور چلا جاؤں، کسی کو خبر بھی نہ ہو کہ ہم کہاں ہیں۔ یہ خیالی پلاؤ سوچتے سوچتے نہ جانے کب مجھے نیند آ گئی۔ صبح آنکھ کھلی تو سب سے پہلا خیال دل میں ہانیہ ہی کا آیا۔ باہر جا کر ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھا تو ہانیہ پہلے سے ہی کچن میں مصروف تھی۔ وہ سعدیہ کے ساتھ ناشتہ بنوا رہی تھی، جبکہ میری نظریں صرف اور صرف اسے ہی ڈھونڈ رہی تھیں۔ اب مجھے احتیاط سے کام لینا تھا۔ تھوڑی دیر بعد سعدیہ اور ہانیہ دونوں آ کر میرے ساتھ ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھ گئیں۔ ہانیہ پھپھو کے ساتھ بیٹھی تھی، سعدیہ بالکل میری مخالف سمت بیٹھی تھی۔ میں مجبوراً اسے دیکھ رہا تھا، مگر میری نظریں بار بار ادھر ادھر بھٹک رہی تھیں۔ میں دیکھ رہا تھا کہ سعدیہ بھی مجھے بہت غور سے دیکھ رہی ہے۔ غالباً میری یہ حرکت اس کی نظر میں آ سکتی تھی، اس لیے میں نظریں جھکائے خاموشی سے ناشتہ کرتا رہا۔ ناشتے کے بعد ہانیہ مجھے دروازے تک چھوڑنے آئی۔ سعدیہ کو تو یہ سب بھی بھول گیا تھا کہ شوہر کو گھر سے رخصت کیسے کرتے ہیں۔ ہانیہ کی یہ چھوٹی چھوٹی باتیں مجھے اس کی طرف مائل کر رہی تھیں۔ سارا راستہ بھی میں ہانیہ کے بارے میں سوچتا رہا۔ آفس پہنچا تو پتہ ہی نہ چلا کہ وقت کیسے گزر گیا۔ محبت کا احساس اس قدر گہرا ہوتا جا رہا تھا کہ مجھے کچھ اور یاد ہی نہ رہا۔ پورا دن ہانیہ کے خیالوں میں ڈوبا۔ جب گھر پہنچا تو سونے پہ سہاگا یہ کہ دروازہ بھی اسی نے کھولا۔ آج وہ انتہائی خوبصورت سرخ رنگ کے چست کپڑوں میں ملبوس تھی۔ اسے دیکھ کر مجھے کچھ عجیب سا لگا۔ کم از کم اسے اپنے بڑے کزن کے سامنے ایسا لباس نہیں پہننا چاہیے، میں نے دل میں سوچا۔ اس کا پاجامہ اس قدر تنگ تھا کہ ٹانگوں کی شکل واضح ہو رہی تھی۔ یقیناً یہ ایک کنواری لڑکی کے لیے اچھی بات نہیں ہوتی کہ وہ مردوں کے سامنے اس حلیے میں آئے۔
दुपट्टा भी बराए नाम था। उसे देखकर किसी का भी बहक जाना लाजिम था, मगर मैंने अपने कुछ उसूल रखे हुए थे। मैं सादिया से निभा तो रहा था और आगे भी मेरा यही इरादा था, भले जितने भी ख्याली पुलाव क्यों न पकाऊं, मगर मेरा दिल और मेरा रिश्ता सादिया ही के साथ था। कभी कभी मर्द थोड़ी देर के लिए बहक जाते हैं, मगर वापस लौटकर अपनी उस बीवी के पास ही जाते हैं जो वफा की देवी होती है। शायद मेरा मामला भी वैसा ही था। उस वक्त मुझे हानिया इतनी खूबसूरत और पुरकशिश न लगी जितनी कि रात को बातें करते हुए लगी थी। मुझे उसका हद से गुजरना अच्छा न लगा। वो मेरे पीछे पीछे हाल चाल पूछती मेरा बैग हाथ में लिए ड्राइंग रूम तक आ गई। वो बिल्कुल बीवियों की तरह बर्ताव कर रही थी। मुझे उसका ये चिपकना पसंद नहीं आ रहा था। मैंने उससे पूछा सादिया कहाँ है। कहने लगी कि वो डॉक्टर के पास गई हैं। डॉक्टर के पास? खैरियत तो है ना? मैंने फ़िक्रमंदी से पूछा। मैं नोट कर रहा था कि मेरा सादिया के लिए फ़िक्रमंद होना भी हानिया को अच्छा नहीं लग रहा। जी भाई, वो कह रही थी कि उनको कोई एलर्जी है, इसीलिए वो डॉक्टर के पास गई हैं। अच्छा, मुझे तो नहीं बताया। बताया होता तो मैं खुद ले जाता। ये कहता मैं अंदर वाले कमरे की तरफ बढ़ गया। कमरा आज हद से ज़्यादा साफ़ और नफीस लग रहा था, जिसे देखते ही मेरी तबीयत खुश हो गई। तब हानिया पीछे पीछे आ गई। जाकिर भाई, आज मैंने आपका कमरा साफ़ किया है। वो जैसे अपने नंबर बढ़ाने के लिए मेरे सामने खड़ी दिन भर की रिपोर्ट पेश कर रही थी। अच्छा, मुझे लगा कि मासी ने किया होगा। मैंने दानिस्तन ये बात कही ताकि उसके दिल में कोई गलत फहमी न पैदा हो जाए। नहीं, ये तो मैंने आपके लिए किया था। अच्छा, आइंदा मासी से करवा लेना, मैंने बेअतनाई से जवाब दिया। गालिबन हानिया भी हैरान हो रही थी कि मुझे हो क्या गया है। रात के वक्त तो मेरा मूड और था और अब मैं उससे सटमोहरी से काम ले रहा था। वो अपना सा मुँह लेकर चली गई। मैं सचमुच सादिया का इंतज़ार कर रहा था कि वो आए तो उसे ऑफिस के मामलात बताऊं। थोड़ी देर के बाद दरवाजे पर बेल हुई। मैंने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने सादिया ही खड़ी थी। सादिया के चेहरे से वो कुछ परेशान लग रही थी। क्या हुआ सादिया, खैरियत तो है? मेरी नज़र उसकी गर्दन पर पड़ी जहाँ उसने काला कपड़ा बांध रखा था। ये क्या है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मैंने आगे बढ़कर उसे थाम लिया। ऐसा जानबूझकर कर रहा था क्योंकि अंदर कमरे से यकीनन हानिया भी मुझे देख रही थी कि मैं सादिया के आने पर उससे कैसा बर्ताव करता हूँ। अगरचे सादिया खुद चल फिर सकती थी, मगर उसे अपने बाजू का सहारा देकर अंदर लाया। अंदर जाते हुए हानिया ने ज़ोर से दरवाज़ा बंद किया, गोया ये उसकी तरफ से रद्द-ए-अमल था, जबकि मैं भी उसके इस रद्द-ए-अमल पर खासा महजूज हो रहा था। सादिया को लाकर कमरे में बिठाया तो उसकी तबीयत बोझल हो रही थी। मैंने उसे पानी पिलाया। कुछ देर में वो नॉर्मल हो गई। मेरी तरफ मोहब्बत पाश नज़रों से देखते हुए बोली, क्या मैं आपको अच्छी नहीं लगती? उसका ये सवाल बड़ा पुराना था। अब तो मैं इसे उकताने लगा था। अच्छी लगती हो बेगम, तभी तो आज तक सिर्फ तुम्हारा हूँ, वरना तुम मर्दों की फितरत नहीं जानती। मैंने उस पर अपनी बाकिरदार होने का एहसान जताते हुए कहा। सादिया ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। अच्छा सादिया, ये कपड़ा तो उतार लो, तुम्हें गर्मी लग रही होगी। नहीं नहीं, ये डॉक्टर ने दिया है, इसे उतारूंगी तो गर्दन में एलर्जी हो जाएगी, सादिया ने कहा तो मुझे फ़िक्र हुई। अगले दिन मैंने उसे खुद ही डॉक्टर से चेक करवाने का सोचा। इसी सिलसिले में जब वो सुबह उठी तो मैंने उसे कह दिया कि हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं। आज मैं ऑफिस से छुट्टी करता हूँ, तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊँगा। सादिया जैसे मेरी बात पर कुछ मजबूर सी हो गई, जैसे वो डॉक्टर के पास ना जाना चाहती हो। कहने लगी, मैं दवा ले आई हूँ, दवा खाकर ठीक हो जाऊँगी, आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। क्यों ज़रूरत नहीं भाई, तुम्हारा शौहर हूँ मैं। मैंने प्यार से कहा। अब सादिया को चलते ही बनी। मजबूरन वो जाकर गाड़ी में बैठ गई। मैं उसे क्लिनिक ले गया। डॉक्टर ने मुआयने के बाद बताया कि आपकी बीवी को किसी किस्म की एलर्जी नहीं है, ये बिल्कुल ठीक हैं, अलबत्ता ये काफ़ी स्ट्रेस ले रही हैं, आप इनका ख्याल रखिए। सादिया को लेकर मैं घर आ गया, मगर मेरे जहन में एक ही बात चल रही थी कि अगर सादिया की गर्दन में कोई मसला नहीं था तो फिर उसने मुझसे क्यों कहा। उस रात सादिया की तबीयत काफ़ी बोझल थी। मैंने कहा, मैं तुम्हारे लिए दूध गर्म करके लाता हूँ। उसे आराम करने का कहकर मैं बाहर आया। मुझे फुप्पो के कमरे से काफ़ी रात हो चुकी थी। इत्तेफाकन फुप्पो के कमरे के बाहर से गुजरते हुए मेरे कान उनकी बातों पर लग गए।
پھپھو کچھ باتیں دلچسپ انداز میں کر رہی تھیں اور ہانیہ بھی کان لگائے سن رہی تھی۔ دونوں زیادہ تر باتیں سرگوشی میں کر رہی تھیں، اس لیے زیادہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی۔ البتہ وہ سعدیہ کے بارے میں بھی بات کر رہی تھی اور میرے بارے میں بھی۔ ان لوگوں کی باتوں سے مجھے یہی اندازہ ہوا کہ یہ ہمارے گھر میں بدمزگی پیدا کرنا چاہتی ہیں۔ خصوصاً ہانیہ کا انداز تو بتا رہا تھا کہ اس کی باقی بھی کئی لڑکوں سے دوستی ہے اور وہ لڑکوں کو بیوقوف بنانے کا فن خوب جانتی ہے۔ میں اس کی ان باتوں پر حیران رہ گیا۔ سوچا بھی نہیں تھا کہ معصوم نظر آنے والی ہانیہ اس قدر گھناؤنے کردار کی مالک ہوگی۔ اس کی باتیں سن کر مجھے اس سے نفرت ہو گئی۔ خیر میں نے کچن میں آ کر دودھ گرم کیا اور سعدیہ کو دے دیا۔ دودھ پیتے ہی سعدیہ کی آنکھ لگ گئی اور وہ سو گئی۔ صبح میں نے اسے ناشتے کے لیے بھی نہیں جگایا۔ ہانیہ نے مجھے ناشتہ بنا کر دیا۔ آج میں نے اس سے کافی خوشگوار موڈ میں بات کی، کیونکہ میں اس کی حقیقت جان چکا تھا اور اس کی اس بات پر تقریباً دل میں ہنس رہا تھا کہ وہ مجھے بیوقوف بنانا چاہتی ہے، حالانکہ میں اس کی حقیقت جان گیا تھا۔ موقع پاتے ہی پھپھو نے سعدیہ کی بات چھیڑ دی۔ بیٹا، اپنی بیوی کو کچھ سکھاؤ، اب میری ہانیہ کو ہی دیکھ لو، یہ کس قدر تیز تراز ہے۔ کچن کے کام تو فٹافٹ کر لیتی ہے، گھر بھی چمکا کر رکھتی ہے، لیکن یہ خیال تو تمہاری بیوی کو ہونا چاہیے نا بیٹا، اسے تمہارے کھانے پینے کا ہوش ہی نہیں ہے، نہ جانے وہ کن کاموں میں مگن رہتی ہے۔ پھپھو کی بات کا میں نے کوئی جواب نہیں دیا، جاتے جاتے صرف اتنا کہا کہ سعدیہ مجھے تمام خوبیوں اور خامیوں سمیت قبول ہے۔ ہانیہ اپنا سا منہ لے کر رہ گئی۔ مجھے اس لڑکی میں اب ذرا دلچسپی نہیں رہی تھی۔ سوچ رہا تھا کہ آج گھر آ کر ان لوگوں کو جانے کا کہہ دوں گا یا پھر باہر گھمانے پھرانے لے جاؤں گا اور وہیں سے گھر چھوڑ دوں گا، مگر 10 میٹر ہی دور گیا ہوں گا کہ میری گاڑی خراب ہو گئی۔ مجھے سخت پریشانی ہوئی۔ میں نے گاڑی کا پانی وغیرہ چیک کیا۔ دوبارہ چلانے پر گاڑی چل پڑی، لیکن اسی وقت میں رک گیا۔ گاڑی کے شیشے میں مجھے سعدیہ چلتی ہوئی نظر آئی۔ اس کی چال میں لاکھوں میں بھی پہچان سکتا تھا۔ اس نے کالی چادر اوڑھی ہوئی تھی اور وہ تیز تیز جا رہی تھی۔ میں حیران تھا کہ میرے آنے سے پہلے تو سعدیہ سونے کا ناٹک کر رہی تھی اور اب یہ کہاں جا رہی ہے۔ اس نے تو بدحواسی میں یہ تک نہ دیکھا کہ سامنے اس کے شوہر کی گاڑی کھڑی ہے۔ مجھے اس کا گھر سے نکلنا اچھا نہیں لگا۔ میں اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ جاننا چاہتا تھا کہ وہ کہاں جاتی ہے۔ مجھے تو وہ ڈاکٹر کا کہتی تھی، اب جب کہ اسے کوئی بیماری نہیں تھی تو پھر کون سے ڈاکٹر کے پاس جا رہی تھی۔ میں نے سعدیہ کا پیچھا کیا۔ وہ ایک تنگ سی گلی میں داخل ہو گئی۔ یہاں سے گاڑی اندر نہیں جا سکتی تھی۔ مجبوراً میں نے گاڑی وہیں کھڑی کر دی۔ تب ایک لڑکا آ کر مجھے کہنے لگا کہ یہاں گاڑی کھڑی کر کے آپ کو کوئی نقصان ہو سکتا ہے، بہتر ہے کہ آپ اسے کہیں اور کھڑا کریں۔ مجھے اس وقت سعدیہ کی فکر تھی۔ گاڑی کو وہیں چھوڑا اور سعدیہ کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ ابھی میں آدھا راستہ ہی طے کر کے گیا ہوں گا کہ نہ جانے کس خیال کے تحت میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ گاڑی کے پاس 2 لڑکے منڈلا رہے تھے۔ انہیں دیکھتے ہی میں جان گیا کہ یہ چوروں کا محلہ ہے۔ کچھ پتہ نہیں ہوتا، یہ لوگ گاڑی کو نقصان پہنچا دیں۔ مجبوراً سعدیہ کو وہیں چھوڑ کر مجھے آنا پڑا۔ گاڑی سٹارٹ کی اور آفس کے لیے چلا گیا، مگر سعدیہ پر مجھے شک ہو گیا تھا۔ یقیناً وہ کوئی بات مجھ سے چھپا رہی تھی۔ اگلے دن میں نے آفس سے چھٹی کی۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد سعدیہ گھر سے نکلی تو میں نے گاڑی میں اس کا پیچھا کیا۔ ایک ٹیکسی سٹینڈ پر گاڑی جا کر روک دی۔ سعدیہ کو میں نے نظر میں رکھا ہوا تھا۔ وہ چلتی چلتی اسی گلی میں داخل ہو گئی۔ میں اس کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا۔ اس تنگ سی گلی کے آخر میں ایک پرانا سا کمرہ بنا ہوا تھا۔ کمرے پر ایک پردہ لٹک رہا تھا، جبکہ شٹر نما دروازہ بھی لگا ہوا تھا۔ سعدیہ جیسے ہی کمرے کے اندر داخل ہوئی، ایک شخص دوسرے دروازے سے برآمد ہوا۔ میں نے دیکھا اس کے چہرے پر خبیثانہ مسکراہٹ تھی۔ اس نے شٹر نما دروازے کو نیچے گرا دیا اور اندر چلا گیا۔ یہ دیکھ کر میرے تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ خدا نہ خواستہ سعدیہ کسی مشکل میں نہ پھنس جائے، اور وہ یہاں کرنے کیا آئی تھی؟ یقیناً وہ کسی مجبوری سے یہاں آئی ہوگی۔ میں نے بنا کوئی وقت ضائع کیے شٹر کو اوپر کیا اور کمرے میں داخل ہو گیا۔ آگے تقریباً اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ میں نے دیکھا ایک کمرے سے ہلکی سی روشنی آ رہی تھی اور اس کا دروازہ بند تھا۔ کمرے کی کوئی کھڑکی بھی نہیں تھی۔ دروازے کی چوکھٹ سے صرف روشنی آ رہی تھی۔ ابھی میں وہاں کھڑا ہی تھا کہ میری بیوی کے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگیں۔ یہ آوازیں اندر کمرے سے آ رہی تھیں۔
میری غیرت جاگ اٹھی۔ میں نے نہ جانے کس طرح اس دروازے کو توڑ ڈالا۔ دروازہ کھلا تو میری آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا۔ سعدیہ ایک بوڑھے کے آگے بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ وہی نوجوان جس نے تھوڑی دیر پہلے دروازہ بند کیا تھا وہ اس سے دست درازی کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بوڑھا بڑے اطمینان سے بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر نوجوان کے پیٹ پر ایک لات رسید کی۔ وہ نیچے جا گرا۔ بوڑھے کو بھی 2-4 تھپڑ جڑے اور بیوی کو گھسیٹتا ہوا گاڑی تک لے آیا۔ وہ گاڑی میں بیٹھی ہانپ رہی تھی۔ میرا رخ گھر کی طرف تھا۔ گھر آ کر میں اسے کمرے میں لے گیا۔ پھپھو اور ہانیہ تو جیسے تماشا دیکھنے کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ وہ ہمارے پیچھے پیچھے آ گئے۔ میں نے دروازہ بند کیا، مگر جانتا تھا کہ ان کے کان دروازے پر ہی ہوں گے۔ مجبوراً سعدیہ سے کچھ نہ کہا۔ اس وقت میں آفس چلا گیا۔ شام کو آتے ہی میں سعدیہ پر برس پڑا۔ بتاؤ سعدیہ، آخر تم کس مقصد کے لیے اس ڈھونگی بابا کے پاس جاتی تھی؟ کیا تم نہیں جانتی کہ ان لوگوں کی حقیقت کیا ہوتی ہے؟ تمہیں اللہ رسول پر ذرا یقین نہیں رہا تھا؟ میرے چلانے پر وہ اور رونے لگی۔ مجھے معاف کر دیں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ میں کچھ دنوں سے دیکھ رہی تھی کہ آپ کا دھیان میری طرف نہیں ہے۔ مجھے تو پھپھو نے یہ تک بھی کہہ دیا تھا کہ آپ ہانیہ سے دوسری شادی کرنے والے ہیں۔ یہ بات میں نے آپ کو نہ بتائی کہ آپ مجھ پر یقین نہیں کریں گے، لیکن میرا دل پریشان ہو گیا تھا۔ مجھے میری ایک سہیلی نے پیر بابا کا بتایا تو میں اس کے پاس تعویذ لینے چلی گئی۔ اس نے تو کہا تھا کہ آپ ہانیہ کو بھول جائیں گے، اس کی شکل بھی نہیں دیکھیں گے اور آپ پہلے جیسے ہو جائیں گے۔ مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کی محبت پر شک کیا۔ سعدیہ رو رہی تھی اور میں سوچنے لگا کہ سعدیہ کے اس خوف کے پیچھے یقیناً میرا برا رویہ تھا۔ اگر میں سعدیہ کو محبت دیتا، توجہ دیتا، تو وہ کبھی بھی ایسی حرکت نہ کرتی۔ ہم مرد عورتوں کو جذباتی اور پاگل کہتے ہیں، مگر یہ بھول جاتے ہیں کہ اس سب کے ذمہ دار بھی ہم خود ہی ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔